نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں لوگ ایک غلطی کے اندر مبتلا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے اور صدقۃ الفطر کس پر واجب نہیں ہوتا۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جان کا صدقہ ہے اور وہ ہر جان کی طرف سے نکالا جائے گا، خواہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بس جان کا صدقہ ہے، وہ جان کی طرف سے نکالا جائے گا۔ اب ان پر واجب ہے نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں یا پھر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ مسئلہ واضح طور سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ہر جان پر واجب نہیں ہے، صدقۃ الفطر صاحب مال پر واجب ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ تو ان پر فرض نہیں ہے لیکن وہ متوسط درجے کے ہیں، غریب بھی نہیں ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو غریب ہیں، جن پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے۔ اب پہلی قسم کے لوگ وہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا نقدی یا مال تجارت، ان چار چیزوں کو ملا کر جس پر 52.5 تولہ کی قیمت کا جو شخص مالک ہو گیا، وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اب دوسرا طبقہ لے لیجئے، جو آدمی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان چار چیزوں کو ملا کر اس کے پاس 52.5 تولہ کی قیمت نہیں ہو پا رہی، لیکن ایک پانچویں چیز کو ملا لیتے ہیں تو پھر اس پر 52.5 تولہ کی قیمت کا یہ آدمی مالک ہو جاتا ہے، یہ شخص مالک ہو جاتا ہے۔ وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں، جو چیزیں سارے سال نہیں استعمال میں آتی، چاہے وہ کپڑے ہوں، کپڑوں کی شکل ہو، یا جوتوں کی شکل میں ہو، یا پھر مستورات ہیں ان کی چاہے چوڑیوں کی شکل میں ہو، یا پھر کوئی اور ایسی چیز ہو، گھر کے برتن وغیرہ ہو جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، بس وہ یوں ہی شو کے لیے رکھ رکھے ہیں، تو یہ ہے ضرورت سے زائد چیزیں۔ جیسے ٹی وی ہو گیا گھر میں، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ تو یہ ضرورت سے زائد چیز، اس پانچویں چیز کی قیمت ملا کر، اب اگر یہ آدمی ان پانچ چیزوں کی قیمت کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا اگر ان کی قیمت ہو گئی اور یہ ان پانچ چیزوں کی قیمت کے ذریعے سے صاحب 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو یہ نہیں دے گا، لیکن ہاں البتہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ صاحب نصاب ہو گیا ہے اس پانچویں چیز کے ملانے کی وجہ سے۔ تو اب یہ آدمی وہ شخص ہوگا جو متوسط ہے، جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جو جب اس پر واجب ہے تو اب اس کے چھوٹے جو بچے ہیں، چلو یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو پانچویں چیز کے ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولہ چاندی کا مالک نہیں بن پا رہا ہے، تو اب یہ پانچوں چیزوں کی قیمت کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک نہیں بن پا رہا ہے جو شخص، یہ ہے غریب، اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ یہ ادا کرے گا تو ثواب ملے گا، شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ اب جو لوگ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، خواہ وہ مالدار ہوں یا متوسط درجے کے لوگ ہوں،
جو صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں یہ شخص وہ صدقۃ الفطر کی قیمت ان لوگوں کو دیں گے جو اس پانچویں چیز کو ملانے کے باوجود بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک نہیں بن پا رہے، یعنی غریب، ان کو اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب رہا یہ کہ کس پر واجب ہوتا ہے اور کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی صاف طور سے واضح کر دوں کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ عورت پر خود ہی واجب ہوگا اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے طرف سے اس پر کسی اور کی طرف سے واجب نہیں ہوگا، اولاد کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں باپ جو ہے، والد جو ہے، والد پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یہ جو لوگوں میں بات ہے کہ جی اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے یہ مسئلہ جن پر صدقۃ الفطر بڑوں پر واجب ہے، تو ان بڑوں کی وجہ سے ان کے چھوٹے بچوں پر جو نابالغ ہیں ان پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے باپ کے ذمہ ضروری ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو رہا ہے تو وہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر بھی نکالے، لیکن جو اس کی بالغ اولاد ہے اس بالغ اولاد کی طرف سے اگر باپ نکالنا چاہ رہا ہے تو پھر اس صدقۃ الفطر کو یہ باپ جب نکالے گا تو پہلے ان سے اجازت لے گا، بالغ اولاد سے اجازت لے گا، اس کے بعد صدقۃ الفطر نکالے گا۔ اگر اس والد نے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکال دیا اور ان کو بتایا ہی نہیں تو ان کا صدقۃ الفطر، اس کی بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر واجب نہیں تھا اور اس نے کسی دوسرے کی طرف سے جو ادا کیا ہے اس کو بغیر اطلاع کیے ادا کیا ہے، بغیر بتائے ادا کیا ہے، اس لیے ادا نہیں ہوگا۔ چونکہ عبادت میں نیت پہلے کرنی پڑتی ہے، آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نیت پہلے کرنی پڑے گی، روزہ رکھے گا پہلے نیت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ روزہ رکھا صبح کو شام تک اور پھر شام کو افطار کر لیا جا کر پھر نیت کر رہا ہے، یا پھر نماز پڑھ لی سلام پھیرنے کے بعد اب نیت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے نیت ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ تو اس لیے پہلے ان بالغ اولاد کو بتایا جائے گا کہ میں تمہارا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، جب وہ اجازت دے دیں گے پھر یہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اگر ان کو بغیر بتائے ادا کیا تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بالغ اولاد پر خود ان کے ذمہ واجب ہے، وہ چاہے تو اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دے، لیکن اگر ان کو بتا کر والدین نے ادا کر دیا، والد صاحب نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس صدقۃ الفطر کا کہ صاحب حیثیت پر ہی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ جو نیچے طبقے کے قریب لوگ ہیں جن پر 5 چیزوں کی قیمت ملا کر بھی 52.5 تولہ کے مالک نہیں بن پا رہے ہیں، یہ غریب ہیں، ان کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا، ان پر واجب نہیں ہوگا۔ اور جس پر واجب ہے صدقۃ الفطر اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی وہ ادا کرے گا، بالغ بچوں کی طرف سے نہیں، بالغ بچے خود ذمہ دار ہیں، وہ خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ السلام علیکم۔